بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 125۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا۔ اصل میں ان تمام آیات سے نبی علیہ السلام آخری نبی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کا تذکرہ ہے۔ تو اس کی بنیاد جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے امامت عطا کی کہ آپ امام ہیں، آپ پیشوا ہیں۔ لیکن یہ انعام آپ کو کب ملا؟ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ سے بہت سے امتحانات لیے جن میں آپ کامیاب ہوئے، تو اس کی وجہ سے پھر اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں نے آپ کو لوگوں کے لیے امام بنا دیا۔ تو یہاں سے جو ہے اب دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، واو زبر وا مانے اور اذ مانے جب، جس وقت، جعلنا جعل بنانا کرنا، ہم نے بنایا، نون الف نا کا معنی ہم، جعلنا ہم نے بنایا، ہم نے کیا، البیتا بیت کا معنی ہوتا ہے گھر، جو ال لگا دیا الف لام تو اس کا معنی خاص گھر، اور اس خاص گھر سے مراد خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے۔ تو البیتا اس گھر کو، بیت اللہ شریف کو، مثابہ مثابتاً یہ سا واو اور با سے ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے واو کو جو ہے یہاں پہ الف سے بدلا ہوا ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے لوٹنا، بار بار لوٹنا، اور دوسرا اس کا معنی ہوتا ہے جمع ہونا، اکٹھے ہونا۔ تو مثابتاً اکٹھے ہونے کی جگہ، اجتماع کی جگہ، جمع ہونے کی جگہ، یا پھر اس کا ترجمہ آپ کریں مثابتاً پہلے والا کہ بار بار لوٹنے کی جگہ، للناس لام زیر لی منے کے لیے، الناس منے لوگوں، لوگوں کے لیے، لوگوں کے اجتماع کی جگہ بنا دیا بیت اللہ کو، یا لوگوں کے بار بار آنے کی جگہ بنا دیا، لوٹنے کی جگہ بنا دیا۔ واو زبر وا منے اور امنا، اور امن کی جگہ، امنا امن کی جگہ، سکون، راحت، سکون اور راحت کی جگہ۔ تو بیت اللہ سے مراد کیا ہے؟ خانہ کعبہ۔ مثابہ کے دو معنی ہیں، ایک ہے بار بار آنا۔ یہ بیت اللہ شریف ایسی جگہ ہے، ایسا گھر ہے، یہاں پہ اللہ کی طرف سے ایسی رحمت و سکون ہے، ایسا مزہ ہے، ایسا شوق اور ذوق ہے کہ جب لوگ ایک دفعہ جاتے ہیں تو پھر بار بار آنے کا ان کو شوق ذوق بڑھ جاتا ہے، ان کا دل پھر کھینچا کھینچا سا رہ جاتا ہے، ہر وقت اس طرف کھنچتا چلا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے وہ کبھی پھر اس سے سیراب نہیں ہوتا، اس کا دل نہیں بھرتا، اس کا شوق بڑھ جاتا ہے، اس کی خواہش رہتی ہے کہ بار بار جاؤں۔ اور دوسرے اعتبار سے کہ وہاں پہ پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں اور اکٹھے ہوتے ہیں، تو جمع ہونے کی جگہ ہے۔ اور احادیث میں یہ تعلیم بھی دی گئی ہے کہ حاجی جب طواف وداع کریں، الوداعی طواف کرتے ہیں بیت اللہ کا، جب اس علاقے کو چھوڑنے لگتے ہیں تو پھر آخری الوداعی طواف وداع، الوداعی طواف کرتے ہیں تو وہ یہ دعا مانگیں، اے اللہ یہ میرا آخری جو ہے چکر نہ ہو، بلکہ مجھے بار بار پھر بھی موقع دینا تاکہ میں تیرے گھر کی زیارت کرتا رہوں۔ بات سمجھ آ گئی؟ جی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بنایا بیت اللہ کو مثابتاً اجتماع کی جگہ یا بار بار آنے کی جگہ،
للناسی لوگوں کے لیے، و امنا اور امن کی جگہ، امن کی جگہ جو شخص ایمان کی حالت میں وہاں پہنچ جاتا ہے، ایمان کی حالت میں حج کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے یا بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے پہنچ جاتا ہے تو اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ حاجی جب حج کر لیتا ہے، حدیث میں آتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے جیسا کہ ابھی پیدا ہوا ہے، مطلب اس کا یہ کہ پچھلے سارے گناہ اس کے مٹ گئے، اب اس کی نئی زندگی شروع ہو رہی ہے، اب وہ اچھے راستے پر چلے اور نیکیاں کمائے، پچھلے گناہ مٹ گئے، اب آگے آئندہ کے لیے گناہوں والی زندگی کی طرف نہ جائے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو جب اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں تو اس وجہ سے وہ آخرت کے عذاب سے امن حاصل کر لیتا ہے، تو یہ امن کی جگہ ہوئی۔ اور ظاہری طور پر بھی جو کوئی احرام کی حالت میں وہاں جاتا ہے تو اس کو پناہ مل جاتی ہے، جو اللہ کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے پھر اس کو کوئی سزا نہیں دے سکتا، وہاں پہ لڑنے جھگڑنے کی اجازت نہیں ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی اس نے شرعی طور پر بھی اس پر سزا لاگو ہے تو اس کا حکم بھی یہی ہے کہ اس کو وہاں سے کسی طریقے اس کا کھانا بند کر دو، اس سے لین دین بند کر دو، اس کے ساتھ بول چال بند کر دو، اٹھنا بیٹھنا بند کر دو، وہ خود اس جگہ کو چھوڑ کر کہیں باہر آئے تو پھر اس کو پکڑ لو اور اس کو سزا دو، وہاں اس کو پکڑنا اور سزا دینے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ امن کی جگہ ظاہری طور پر بھی ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو اللہ نے بیت اللہ کی اتنی عظمت رکھی ہے کہ آخرت کے اعتبار سے بھی لوگ امن میں آ جاتے ہیں، کہ آخرت کے اللہ کی پکڑ، اللہ کی عذاب سے بچ جاتے ہیں، اور دنیا کے اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے، اس زندگی کے اعتبار سے بھی وہاں پر ان کو سزا یا لڑائی جھگڑے کا موقع نہیں ہوتا، اس کی اجازت نہیں ہے، امن میں رہتے ہیں۔ اس کے بعد وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، واو زبر وا منے اور اتخذوا، یہ آپ نے بار بار پڑھا ہے، اخذ کا لفظ پکڑنا، لینا، تو یہاں خا کی زیر ہے، اس لیے اس کا معنی کریں گے تم سب پکڑو، واو جو ہے وہ تم سب کا ہے، اتخذوا تم سب بناؤ، تم سب پکڑو، بناؤ، من مقام، من منے سے، مقام منے جگہ، ابراہیم منے ابراہیم علیہ السلام کی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو۔ بیت اللہ شروع میں حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، پھر اس کے بعد یہ جنگل بن گیا تو وہاں پہ تھوڑے سے نشانات ہی رہ گئے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ نئے سرے سے تعمیر کیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں پر کھڑے ہو کر، جس پتھر پر کھڑے ہو کر اس کو تعمیر کر رہے تھے، اس کو بنا رہے تھے، مستری کا کام کر رہے تھے، تو اس پتھر کو، اس کھڑے ہونے کی جگہ کو جو ہے مقام ابراہیم کہتے ہیں، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ، من مقام ابراہیم، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اتخذوا تم بناؤ، کیا بناؤ؟ مصلی، یہ صلاۃ سے ہے، صلاۃ کا معنی نماز ہوتا ہے، تو مصلی نماز پڑھنے کی جگہ، نماز کی جگہ، تو ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ بناؤ، یعنی وہاں پر نماز پڑھو۔ اور یہ تو ایک پاؤں کے رکھنے کی جگہ تھی، تھوڑی سی جگہ ہے، اس سے مراد کوئی کمرہ نہیں ہے کہ جہاں ابراہیم علیہ السلام بیٹھتے تھے، رہتے تھے، کوئی کمرہ ہوگا مقام ابراہیم، نہیں، یہ ایک تھوڑی سی جگہ ہے جہاں پر کھڑے ہوتے تھے، ایک پتھر ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اور آج تک اللہ کا نظام دیکھیں کہ اس پتھر کے اوپر زیادہ دیر کھڑے رہنے کی وجہ سے، وہاں پہ ٹھہر ٹھہر کر کام کرنے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک کے نشانات بھی پڑ گئے تھے، اور وہ اب تک موجود ہیں۔ اور یہی وہ پتھر ہے جس پر سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کے بعد کھڑے ہو کر حج کا اعلان کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں آتا ہے دوسرے جگہ پر ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم اعلان کرو، اذن فی الناس بالحج، لوگوں میں اذن، اعلان کر، اذان دے، بالحج، حج کی، حج کرنے کی اذان دو،
حج کرنے کا اعلان کرو۔ اذان کا معنی اعلان ہوتا ہے۔ اچھا پھر دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا دنیا کے اعتبار سے، کیونکہ وہ انسان تھے، تو اللہ میں جو کہوں گا تو میری آواز کون سنے گا؟ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت کے طور پر، اپنی طاقت کے پاور کے طور پر، اللہ کی پاور کو ہمیشہ یاد رکھیں گے تو ہمارا ایمان مضبوط رہے گا۔ تو اللہ نے فرمایا تمہارا کام اعلان کرنا ہے، اور پھر اس کو قیامت تک تمام انسانوں کی پشتوں تک پہنچا دینا، یہ پھر میرا کام ہے۔ جس کی قسمت میں پھر بیت اللہ کا حج میں نے لکھ دیا ہے، وہ خود بخود آپ کی آواز پر پہنچے گا اور آ کے اس کا حج کرے گا۔ اور دیکھیں اب کتنے لوگ جاتے ہیں ہر سال، اور سب کا شوق بڑھتا ہے، اور کتنے ہوتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں لیکن جا نہیں سکتے۔ تو یہ وہی اعلان کی برکت ہے جو آج تک چل رہی ہے۔ آپ کو پہلے بھی بتایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت سے کام جو ہیں وہ قیامت تک چلتے رہیں گے، کیونکہ وہ تمام امتحانوں میں کامیاب ہوئے، اور اس کامیابی کے بل بوتے پر اللہ کے دوست بنے، اور اسی کے بل بوتے پر اللہ نے ان کو امامت کا منصب دیا، قیامت تک یہ امام رہیں گے۔ تو حج کی ابتدا بھی وہیں سے ہوئی۔ پھر یہاں پر ایک بات اور یاد رکھیں، مقام ابراہیم، یہ باتیں یاد رکھنے کی ہیں بیٹا۔ جب اللہ تعالیٰ موقع دیں گے پھر آپ وہاں پہ جا کے یہ چیزیں دیکھیں گے، آپ سنی ہوئی ہوں گی، پڑھی ہوئی ہوں گی، تو پھر آپ کو اور مزہ آئے گا۔ ایک عام انسان جائے، اس کو یہ معلومات نہ ہوں تو پھر اس کو وہ مزہ نہیں آتا۔ رحمت تو برستی ہے، سکون راحت تو ملتی ہے پھر بھی، لیکن پتہ ہو تو پھر اور زیادہ مزہ آتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو دوسرے خلیفہ تھے، ان کے بارے میں آتا ہے، ان کی فضیلت دیکھیں کتنی ہے۔ انہوں نے ایک دن کہا، سوچا، خواہش ظاہر کی، کاش یہ ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پہ کھڑے ہو کر بیت اللہ کو تعمیر کرتے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی یہاں پہ نماز پڑھنے کا حکم دے دے تو کتنا مزہ ہے۔ تو اس کے جواب میں پھر یہ آیت کا حصہ اللہ نے نازل فرمایا کہ اتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، یعنی عمر کی خواہش ہے، اللہ نے حکم ظاہر کر دیا، حکم بھیج دیا۔ بات سمجھ آ گئی؟ جی۔ اچھا اس کے بعد جو ہے وَأَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، واو زبر وا مانے اور، عہدنا نون الف نا کا معنی تو ہم ہو گیا، عین ہے دال یہ عہد سے ہے، عہد کا معنی پکا وعدہ، تو عہدنا ہم نے پکا وعدہ لیا، الی ابراہیم، الی مانے طرف، ابراہیم مانے ابراہیم، و اسماعیل اور اسماعیل، کیونکہ باپ بیٹا وہاں پہ پھر اکٹھے تھے جب بیت اللہ کو تعمیر کیا، پھر اس کے بعد جو سارا سلسلہ چلا اس میں یہ دونوں باپ بیٹا اکٹھے تھے۔ تو ابراہیم اور اسماعیل سے ہم نے پکا وعدہ لیا، ابراہیم اور اسماعیل کی طرف، تو یہاں پہ طرف کا ترجمہ سے کر دیں گے، ابراہیم سے اور اسماعیل سے علیہم السلام۔ تو پکا وعدہ لیا، دوسرے لفظوں میں ہم اس کو یوں کہہ دیں گے، آپ کو ترجموں میں نظر آئے گا کہ حکم کیا۔ جو اللہ پکا وعدہ لیتے ہیں وہ اصل میں کیا ہوتا ہے؟ حکم دینا۔ تو ہم نے حکم دیا ابراہیم اور اسماعیل کو، کیا حکم بھیجا؟ ان طہرا بیتی للطائفین، ان مانے یہ کہ، اس بات کا کہ، حکم دیا یہ کہ، حکم دیا اس بات کا کہ، طہرا، یہ جو بار بار آپ بچوں کو میں کہتا ہوں کہ بھئی را کو زبر کو کھینچا مت کریں، تو اس سے ترجمہ بدل جاتا ہے، وہ چیز بھی یہاں آپ کو سمجھنی پڑے گی۔ ایک ہوتا ہے طہرا را کی زبر، اور ایک ہوتا ہے طہرا را کی کھڑی زبر یعنی الف والا۔ تو یہاں پہ الف ہے تو یہاں پہ را کو تھوڑا سا کھینچیں گے، طہرا۔ تو طہرا میں پہلے آپ طہارا کو دیکھیں، طہارا یہ طہارت سے ہے، طہارت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پاک صاف، طہارت کا معنی پاک صاف، پاکیزگی۔ اور یہاں پہ آگے الف ہے
تو اس کا معنی ہے دو، الف نہ ہو تو پھر ہوتا ہے ایک بندہ، جب الف آ جائے تو پھر ہوتے ہیں دو۔ تو طہرا پاک صاف رکھو تم دونوں، طہرا الف لگائیں گے تو الف کا معنی تم دونوں بن جائے گا، طہرا پاک صاف رکھو تم دونوں، بیتیا بیت مانے گھر، بیت مانے گھر، اور جو یا ہے زبر والی اس کا معنی ہے میں، جزم والی یا جیسے ہوتی ہے میں، تو یہ وہی ہے، یہاں پہ زبر لگ گئی، تو بیتیا میں میرا، تو بیتیا میرا گھر، تم دونوں پاک رکھو میرے گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو، للطائفین لام زیر لی مانے کے لیے، الطائفین طائف مانے طواف کرنے والا، اور یا نون کا معنی سب طواف کرنے والوں کے لیے، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، جمع کا لفظ بولیں گے، یا نون جو ہے یہ جمع کی ہے سب، واو زبر وا مانے اور، العاکفین عاکف کہتے ہیں اعتکاف کرنے والا، رکنے والا، اعتکاف والا رکا ہوتا ہے نا، تو اعتکاف کرنے والا، اور یا نون کا معنی سب، اعتکاف کرنے والے، عاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے، واو زبر وا مانے اور، الرکع یہ جمع کا صیغہ ہے رکوع کرنے والے، السجود اور سجدہ کرنے والے، تو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے اس گھر کو پاک صاف رکھنا۔ اس وقت تو حکم ان دونوں کا تھا، اب قیامت تک کے لیے سب کو یہی حکم ہے۔ اور بیت اللہ کو پاک صاف رکھنے کی بھی دو صورتیں ہیں، ایک تو پاک صاف رکھا جاتا ہے ظاہری طور پر کہ اس کے اندر ظاہری طور پر پاکیزگی ہو، ماحول کو صاف ستھرا رکھا جائے، کسی قسم کی غلاظت، بدبو، گندگی، گند وغیرہ وہاں پہ نہ ڈالا جائے، اگر ہو تو فٹافٹ فوراً پاک کر لیا جائے، کیونکہ وہاں پہ لوگ عبادت کرتے ہیں، اعتکاف بیٹھتے ہیں، طواف کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، نمازوں میں رکوع سجدے کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں اور دوسری دعائیں وغیرہ مانگتے ہیں، اپنے وظیفے پورے کرتے ہیں۔ تو تم دونوں باپ بیٹا میرے مہمانوں کی خاطر، یہ جو لوگ آئیں گے حج کریں گے یا باقی عبادات کریں گے، یہ میرے مہمان ہیں، ان میرے مہمانوں کی خاطر اس گھر کو ہمیشہ پاک صاف رکھنا۔ جس طرح بیت اللہ کی پاکیزگی کا حکم ہے، اسی طرح دوسری آیت میں جو ہے باقی بھی اللہ کے گھر جو ہیں پوری دنیا میں جہاں کہیں مسجدیں ہیں ان کو بھی پاک صاف رکھنے کا حکم ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو مسجدوں کو بھی پاک صاف رکھا جائے، جہاں پر کچھ دیکھا جائے تو فٹافٹ اس کو صاف کر لیا جائے، یہ نہیں کہ کوئی آ کے کرے گا یا جس کی ڈیوٹی ہے، بلکہ اللہ کے گھر میں سب کی ڈیوٹی ہوتی ہے، تو وہاں پر گندگی وغیرہ، کوڑا کباڑ، کوڑا کرکٹ، یہ ساری چیزیں یہاں پہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات جو ہے پاکیزگی وہ ہوتی ہے باطنی طور پر، تو باطنی طور پر بیت اللہ کی پاکیزگی کا کیا مطلب ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی شرک والے کام نہ کیے جائیں، مشرکانہ حرکتیں نہیں ہونی چاہیے، وہاں پہ دنیاوی باتیں اور دنیاوی گپیں نہیں ہونی چاہیے۔ جس طرح اپنے جسم کو پاک صاف ظاہری طور پر رکھا جاتا ہے، اسی طرح اپنے جسم کو، عقل اور دل کی بھی پاکیزگی کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ بالکل اسی طرح بیت اللہ جو ہے اس کو ظاہری طور پہ بھی پاک صاف رکھیں، اور مساجد کو ظاہری طور پہ بھی پاک صاف رکھیں، اور باطنی طور پہ یعنی وہاں پہ نہ شرک ہو، نہ کوئی نفاق ہو، نہ کفریہ کام ہوں، نہ کفریہ باتیں ہوں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ اور شرک جو ہوتا ہے یہ نجس چیز ہوتی ہے، شرک نظر تو نہیں آتا، جو بندہ خدا کے علاوہ کسی اور کو خدا مانتا ہے، خدا کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگتا ہے، خدا کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا مانتا ہے، خدا کے علاوہ کسی اور سے اپنی بگڑیاں بنوانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس میں شرک کی بو ہوتی ہے، نظر تو نہیں آتی، لیکن اللہ نے قرآن میں فرمایا انما المشرکون نجس،
مشرک لوگ جو ہوتے ہیں یہ پلید ہوتے ہیں، ناپاک ہوتے ہیں، نجس ہوتے ہیں، ان کے اندر شرک کی نجاست ہوتی ہے۔ تو اس لیے دل دماغ جو ہے انسان کو کفر اور شرک اور بدعت اور دوسری خرافات، ایسی حرکتیں جو دین میں نہیں ہیں، ان سے پاک رکھے، اور اپنے عقیدے کو بالکل صاف ستھرا، عقیدے کا معنی آپ کو بتایا ہوا ہے نا، اپنا مائنڈ، اپنا دماغ یہ بالکل صاف ستھرا رکھے، اپنا عقیدہ اچھا رکھے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہم فضیلت کے موضوع پر، خصوصیات کے موضوع پر یہ چیزیں پڑھ رہے تھے۔ تو اس میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا یہ ختنے کا سلسلہ جو ہے ہم مسلمانوں میں، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا۔ تو باقی نبی جب بھی پیدا ہوئے ہیں سب کے ختنے ہوتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر ختنے کے دنیا میں بھیجا تھا۔ پھر جب 80 سال کی ان کی عمر ہو گئی تھی، اللہ نے حکم دیا تھا، تو اس وقت انہوں نے پھر یہ اپنی سنت والا عمل پورا کیا تھا۔ اور اب قیامت تک جو بھی مسلمان ہوگا، جس عمر میں بھی مسلمان بنے، اس کو یہ حکم ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم کی خصوصیت میں ایک اور چیز ہے کہ یہ بال سفید ہو جاتے ہیں جو داڑھی کے، تو یہ بھی حضرت ابراہیم سے شروع ہوئے ہیں۔ پہلے سارے بال کالے رہتے تھے ہمیشہ عمر کے ہر حصے میں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بوڑھے ہونے لگے تو ان کی داڑھی میں سفید بال آ گئے، تو انہوں نے پھر اللہ سے سوال کیا، کیونکہ نبی اللہ سے باتیں کرتے ہیں فرشتوں کے ذریعے سے۔ تو حضرت ابراہیم نے سوال کیا، پوچھا کہ اے اللہ یہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بالوں کا سفید ہو جانا یہ انسان کے وقار کی، عزت کی، عظمت کی نشانی ہے۔ تو پھر اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میری اس عزت کو اور بڑھا دیں، یعنی سارے بال سفید ہو جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی بھیجی، صرف عزت بالوں کے ساتھ نہیں بڑھائی، بلکہ قیامت تک کے لیے زمین کے اوپر تمام انسانوں سے آپ کو اچھا میں نے بنا دیا ہے۔ آپ جب بھی میری کوئی عبادت کریں تو اس میں کوشش کریں آپ کا سطر جو ہے، آپ کا سطر چھپا ہونا چاہیے، آپ کا جسم ننگا نہیں ہونا چاہیے، ظاہری طور پر بھی اور جو ہے باطنی طور پر بھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے یہ اپنے کپڑے وغیرہ مکمل اور صحیح طور پہ پہنا کرتے تھے، جسم ایسے ہوتا تھا کہ اس سے جسم کی بناوٹ نظر نہیں آتی تھی، اور یہ قیامت تک سلسلہ چلے گا۔ مسلمانوں کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ ایسی ترتیب میں رہیں کہ جس سے ننگے نظر آئیں یا ننگے لگیں یا ننگے ہو جائیں، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ترتیبیں چل رہی ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ حضرت ابراہیم کی خصوصیت میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مہمانوں کے لیے کھانا یہ تیار کرتے تھے، اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اور حضرت ابراہیم کی خصوصیت میں سے یہ جو ہم گلے ملتے ہیں معانقہ، اس کو معانقہ کہتے ہیں، جو ہاتھ ملاتے ہیں نا اس کو مصافحہ کہتے ہیں، اور جو گلے ملتے ہیں اس کو معانقہ کہتے ہیں۔ تو گلے ملنے کا رواج جو ہے یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ ایک شخص تھا، اس سے ملے، قصہ بہت لمبا ہے، تو بہرحال آپ اتنا یاد رکھیں کہ یہ گلے ملنے کا رواج بھی اللہ کے ایک نیک بندے کو ملے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ وہ بندہ، اس بندے کو پتہ چلا تھا کہ ابراہیم اللہ کا خلیل بن چکا ہے، تو اس نے اللہ سے دعا کی۔ تو وہ کئی سالوں سے دعا کر رہا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پہنچ گئے تو اس نے کی بزرگی دیکھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ دعا کرو، تو اس نے کہا کہ میں تو دعا 30 سال سے کر رہا ہوں، میری قبول نہیں ہو رہی، میں اپنے لیے ایک دعا کر رہا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم نے پوچھا تم کیا دعا کر رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے میں 30 سال سے یہ دعا کر رہا ہوں، اے اللہ جو ابراہیم آپ کا خلیل بن چکا ہے وہ کون ہے، کہاں ہے، مجھے زندگی میں ایک دفعہ دکھا دو۔ تو آج تک میری وہ دعا قبول نہیں ہو رہی، ابراہیم پتہ نہیں کہاں ہے، میں اس کو نہیں دیکھ پا رہا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے کہا کھڑے ہو جائیں، مجھے گلے ملیں۔ تو وہ اس وقت پھر خوشی میں گلے ملے اور کہا کہ میں ابراہیم ہوں، اللہ نے آپ کی دعا پوری کر لی، مجھے دیکھ لو۔ تو وہاں سے یہ معانقے کا سسٹم شروع ہوا۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت برگزیدہ نبی ہیں، سب سے فرسٹ پوزیشن، ویسے سارے نبی پاک ہیں، سارے نبیوں کا بہت مقام ہے، لیکن درجہ بدرجہ ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بچوں کے ذہن میں بات ڈالنے کے لحاظ سے بتا رہا ہوں کہ سب سے فرسٹ پوزیشن پر
ہمارے پیارے پیغمبر ہیں حضرت محمد، سب نبیوں کے سردار ہیں۔ سیکنڈ پوزیشن یوں سمجھ لے نبیوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، اور باقی سارے نبی بھی پوزیشنوں پر ہیں۔ کسی نبی کے بارے میں کوئی غلط بات یا کوئی غلط چیز یا کوئی غلط مائنڈ نہیں رکھنا۔ سارے نبی اعلیٰ ہیں، سارے نبی اللہ کے نیک اور اچھے اور فرما بردار بندے تھے۔ ہم ان سب نبیوں کو مانتے ہیں جتنے اللہ نے بھیجے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ جی۔ تو یہاں تک پڑھ لیا، کل پھر اگلی آیت انشاءاللہ پڑھیں گے، آپ اس کو پھر سنیے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو بار بار بیت اللہ جانے کی توفیق عطا فرمائے، شوق پیدا فرمائے۔ وہاں کی رحمتیں جو وہاں پہ گرتی ہیں، وہ رحمتیں ہمیں جو ہے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک حدیث میں آتا ہے، انسان جب بیت اللہ کے طواف کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اس کو ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ رحمت کی تلاش میں جا رہا ہوتا ہے، اور جو ہی وہ بیت اللہ میں مسجد حرام میں پہنچتا ہے تو رحمت کے سمندر میں غوطہ لگاتا ہے، یعنی کہ اس کے چاروں طرف سے، ہر طرف سے، اندر باہر سے رحمت ہی رحمت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ رحمت ہمیں نصیب فرمائے، اور جو گئے ہیں، جو ہو چکے ہیں، جو جا چکے ہیں، اللہ سب کے، حضرت ابراہیم سے لے کر قیامت تک سب کے عمروں کو، حجوں کو قبول فرمائے، اور ان کی برکت سے ہمیں بھی قبولیت والے حج اور عمرے بار بار نصیب فرمائے، کیونکہ بیت اللہ کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ طواف کے دوران تو نہ دیکھیں، بعد میں ذوق شوق اور محبت سے دیکھنا چاہیے۔